آج ہم ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت ان کا اتفاق ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، یعنی انبیاء کے بعد جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین افضل ترین ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت کہ جس نے سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور نہ صرف آپ نے تمام تر جسمانی توانائیاں اسلام کے لیے وقف کی، بلکہ اپنا مال جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کر خرچ کیا، بلکہ پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ شخصیت کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نصرت و مدد کی جب چاند افراد کے علاوہ باقی سب کے سب مکہ والے ارد و گرد والے آپ کو رسوا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ شخصیت کہ جس نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس وقت تصدیق کی جب آپ نے بھی دشمن تھے اور پرائے بھی دشمن تھے۔ وہ شخصیت کہ جس کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا گیا تو ان کا ایمان پوری امت کے ایمان سے وزنی نکلا، بھاری نکلا۔ وہ شخصیت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کے کٹھن ترین سفر میں آپ کے ساتھی بنے، ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ شخصیت جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ شخصیت کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ شخصیت کہ جس کو غیروں نے تو نشانہ بنایا ہی بنایا، لیکن آپنوں نے بھی ان کی قدر اس طرح نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ وہ شخصیت کی جو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر اور وزیر رہے، اور جب انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی آپ کے ساتھ ہی بنی۔ وہ کون شخصیت جنہیں تمام صحابہ اکرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا درجہ ملا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، ای الناس احب الی، اے محبوب آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کو تمام لوگوں میں سے، تمام صحابہ اکرام میں سے پیاری شخصیت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور میں نے عورتوں کے بارے، آپ کی بیویوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری امت میں سب سے پیارے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو صحابی کہتے میں نے فرمایا ان کے بعد تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے پوری امت میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کسی کو گردانا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد صرف 38 تھی، 38 افراد تھے، وہ سب جمع ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ حضور اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم دین اسلام کی دعوت کو سر عام پھیلائیں۔ اس سے پہلے خفیہ دعوت تھی، چھپ چھپا کر دین اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ حضور اجازت دیجئے ہم اسلام کی دعوت کو سر عام بیان کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، کفار بہت زیادہ ہیں، ہماری تعداد کم ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے کہ حضور اجازت دیجئے ہم بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر شرع عام اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ کے اصرار پر مسلمان باقی بھی تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی۔ مسلمان بیت اللہ شریف میں پہنچے، مختلف کونوں میں کھڑے ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مشرکین مکہ کو جو کہ اس وقت کثیر تعداد میں بیت اللہ شریف میں موجود تھے، کیونکہ مشرک بھی بیت اللہ شریف میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے لیکن اپنے طریقے کے مطابق محفلیں بھی ادھر لگاتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا، اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو مشرکین کی طرف سے یہ رد عمل ہوا کہ وہ مسلمانوں پر کود پڑے، ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کی بہت زیادہ پٹائی کی، مارا پیٹا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ آپ کو قدموں کے نیچے روندنے لگے۔ اور بدبخت عتبہ بن ربیعہ آپ کے قریب آیا اور اس نے جوتا پکڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر مارنے لگا، تکا تکا کر نشانے لگانے لگا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور ناک کی پہچان ناممکن ہو گئی، اتنا مارا۔ اور اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے لوگ بنو تمیم، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن برادری کو سامنے رکھتے ہوئے، رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے آئے اور انہوں نے قریش کو پیچھے دھکیلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور وہاں سے اٹھا کر لے گئے
کار لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، اللہ اکبر، اور کار چھوڑ کر پھر واپس بیت اللہ شریف میں آئے اور آ کر اعلان کرنے لگے کہ اے قریش والو، یاد رکھو اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بنو تمیم والے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ ابو بکر کو بار بار بلا رہے ہیں کہ بیٹا ذرا ہوش تو کرو، کچھ بولو تو صحیح، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار دن کے اختتام پر قبیلہ والے لوگ چلے گئے اور ان کی جو والدہ تھی ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ان کی مرہم پٹی کرو۔ ام الخیر کو کہا کہ ان کا خیال رکھنا، جب ہوش آئے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا، اور خود چلے گئے۔ جب والدہ کو ان کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوش آئی تو والدہ کہنے لگی بیٹا ایسے کرو کہ کچھ نہ گرم گرم دودھ پی لو، کچھ کھا لو، تاکہ آپ کو جو چوٹیں لگی ہیں نا ان کو کچھ سکون آ جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کیا مطالبہ کیا؟ کہا اے اماں جان، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک مجھے یہ خبر نہیں ملے گی کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اگر تم میرے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتی ہو نا تو یہ بتاؤ، مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ تو والدہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے تو تیرے نبی کے بارے میں کوئی خبر نہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی ام الخیر، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تم ایسے کرو کہ ام جمیل کے پاس جاؤ، اور ام جمیل جو مسلمان ہو چکی تھیں لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ گئیں ام جمیل بن خطاب کے پاس اور کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو آج بہت زیادہ شدید چوٹیں آئی ہیں، ابھی انہیں ہوش آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو ام جمیل کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتا کہ محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، لہٰذا میں اتنا کر سکتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی۔ مطلب کیا تھا کہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ ام جمیل انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راز میں بات کی کہ ام الخیر مجھ سے محمد کے بارے میں پوچھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا طبیعت کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ اور میں نے ان کو خبر نہیں دی اس خدشے کے تحت یہ کہیں یہ آپ کے بارے میں لوگوں کو اطلاع نہ کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میری والدہ ایسی نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی وہ ہمارا راز رکھے گی،
آپ جو ہے نا ان کو بتا دیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو ام الخیر جب انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تندرست ہے، اور ام جمیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھ کر چیخ چلا رہی تھی کہ ظالموں نے اتنا شدید مارا ہے کہ آپ کی پہچان تک ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں کہ مجھے میرے محمد کے بارے میں بتاؤ، محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ماں کہنے لگی اچھا بیٹا آپ کچھ کھا پی لیں، آپ کے نبی ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر ہم آپ کو ان سے ملا دیں گے۔ تو فرمانے لگے امی اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نہیں دیکھوں۔ یہ ہے محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ زخموں سے چور ہیں، اللہ اکبر، چہرے کی پہچان ختم ہو چکی ہے، پھر بھی ایک ہی بات کہہ جا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں انتظار کرنے لگی کہ لوگوں کا آنا جانا ختم ہو تو پھر ہم آپ کو لے کر چلتی ہیں۔ جب کچھ اندھیرا ہو گیا تو دونوں نے سہارا دیا ابو بکر صدیق کو، اور سہارے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنی فکر نہیں ہے، آقا کی فکر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے اور تو کوئی بات نہیں، اس بدبخت نے جو میرے چہرے کی حالت کر دی ہے اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میری والدہ ہے نا ام الخیر، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بڑے بابرکت ہیں، آپ کی دعا میں بڑی برکت ہے، لہٰذا میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا بھی کیجیے اور ان کو ہدایت کی دعوت بھی دیجیے، دین کی طرف دعوت بھی دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ام الخیر کے لیے دعا بھی کی اور دعا کرنے کے بعد دعوت دی، تو ام الخیر اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار تھا، آپ کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر پڑی ہوئی تھی کہ بے ہوشی کے بعد بھی جیسے ہی ہوش آئے تو پہلا سوال یہ کر رہے تھے کہ مجھے میرے محمد کے بارے میں بتلاؤ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور پھر جب ملاقات ہوئی تو والدہ کی فکر کہ کہیں میری والدہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اور اتنا یقین تھا آپ کی دعا پر کہ اگر آپ دعا کریں گے تو میری والدہ ضرور بر ضرور مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو صدیق کا لقب کیسے ملا، کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے واقعہ معراج کا اعلان کیا،
لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کفار مکہ نے سنا، دوڑتے دوڑتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے آج تو ابو بکر انکار کر ہی دے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے چلا بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے چلا ساتوں آسمانوں سے اوپر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کو دیکھا۔ تو جب ہم یہ ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کریں گے نا کہ تیرا یار ایسے ایسے کہہ رہا ہے، تو یقیناً ابو بکر صدیق انکار کر دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوڑتے ہوئے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گئے اور جا کے کہنے لگے ابو بکر آج ایک نئی بات سنی ہے، کیا تیرے تک خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، مجھ تک تو نہیں پہنچی۔ کہنے لگے تیرا یار کہہ رہا ہے، تنزیہ طور پہ تیرا یار کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا بیت المقدس جو 1 مہینے کا سفر ہے وہاں پہنچا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کو پار کر کے میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اور کہتا ہے پھر میں واپس بھی لوٹ آیا رات ہی رات میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بات کہی ہے؟ تم نے آپ کی زبان سے سنی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہم ابھی سن کر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچی ہے، محمد رسول جو فرمایا سچ فرمایا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بات تو کافروں کی زبان سے سنی ہے، لیکن اس بات پہ بھی تصدیق کر دی کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس بات میں شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا انت صدیق، میرا ابو بکر تو صدیق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اود پہاڑ پر چڑھے تو اود پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، ٹائم ہو گیا، زلزلہ پیدا ہو گیا، کانپنے لگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اود پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا احد، تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو احد میں جو زلزلہ طاری تھا وہ ختم ہو گیا، وہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی بار جنت کی خوشخبریاں دی، اور جب آپ نے متعدد صحابہ یعنی جن کی تعداد 10 ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تو سب سے پہلے نام لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ تو ان میں بھی آپ نے سب سے پہلے اگر نام لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے، جو شہید ہیں انہیں جنت کا وہ دروازہ آواز دے گا جس کا نام باب الجہاد ہے، جو نمازی ہے انہیں باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، جو روزے دار ہیں انہیں باب الصوم سے آواز آئے گی، اسی طرح ہر عمل کے مطابق ہر عمل کرنے والے کو جنت کے مختلف دروازوں سے آواز آئے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے، یا محبوب یہ بتائیں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو جنت کے 7 دروازوں سے آواز آئے گی، 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ اگر کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہیں جنت کے 8 دروازے پکار کہیں گے کہ ہم میں سے داخل ہو جاؤ، ہم میں سے گزر جاؤ۔ تو اس صدیق کے ساتھ کیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر محبت کا اعلان کیا، ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا اعلان ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو نہیں مانتا، سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کرتا۔ جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب، ان کے فضائل کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ حقیقی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔